نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا خاتون احد، ان کا نام نصیبہ تھا، والد کا نام کعب بن عمرو بن عوف، جن کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا، یعنی مشہور ہے بنو نجار کے نام سے۔ بنو نجار وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو اپنی والدہ اور ام امن کے ساتھ آپ نے مدینہ کا وزٹ کیا اور تقریباً 1 ماہ تک بنو نجار کے ساتھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق انصار کے قبیلوں میں سے بنو نجار سب سے افضل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر میں انصار میں سے کسی کے ساتھ شامل ہوتا یا کسی کے گھر میں اترتا تو میں بنو نجار میں سے ہوتا، یعنی اگر میں انصار میں سے ہوتا یا مجھے انصار کے ساتھ شریک ہونا ہوتا تو میں بنو نجار کے ساتھ ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ مواخات قائم کیا تھا، تو آپ اپنے آپ کو بنو نجار کے ساتھ شامل کرتے۔ تو بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ ہے خزرج میں سے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے 12 لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، ان میں سے 9 افراد جو تھے وہ خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں خبیب بھی نام بتایا گیا۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت نصیبہ کا خامند زید بن عاصم فوت ہو گیا تو یہ غزیہ بن عمرو اور بعض روایات میں عربہ بن عمرو، یعنی نام میں تھوڑا سا فرق آیا، ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ سیدہ نصیبہ رضی اللہ عنہا کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن صرف زبانی کلامی اسلام نہ تھا بلکہ عملی طور پر یہ میدان جہاد میں بھی اتری۔ غزوہ احد میں ان کا کارنامہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ غزوہ خیبر میں، غزوہ حنین میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی اپنے بچوں سمیت۔ سیدہ ام عمارہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی تلوار کو کافروں کے خون سے تر کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی، یعنی عملی طور پر میدان جنگ میں اترتی تھی۔ جب حج کے موسم میں مصعب بن عمیر ایام تشریق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ملاقات کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ایمان لانے والے انصار کے 73 مرد اور 2 عورتیں، ام عمارہ جن کا نام نصیبہ تھا بنت کعب مازنیہ اور ام منیع اسماء بنت عمرو بن عدی بھی تھیں۔ مدینہ منورہ کی خواتین میں ام عمارہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی خواتین میں سے۔ اس کے بعد ام منیع نے بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تمام مرد بیعت کرنے سے فارغ ہو گئے تو ام عمارہ کا خامند غزیہ یا عربہ بن عمر آگے بڑھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد بایعتہما علی ما بایعتکم علیہ انی لا اصافح النساء، جس طرح میں نے تمہاری بیعت لی ان دونوں کی بھی قبول کی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں سے بیعت کرتے وقت ہاتھ نہیں ملایا، میں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ انصار کا وفد اپنے نمائندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد مدینہ منورہ کی طرف راضی خوشی واپس آ گیا۔ ہر ایک نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، کس طرح آپ کی آؤ بھگت کی گئی، بنو نجار کی بچیوں نے کس طرح استقبال کیا، اور ابو ایوب انصاری کے گھرانے کو کس طرح آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔
اور پھر اس کے بعد کیسے اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا اور 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت ام عمارہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ام عمارہ نے جہاد کا سفر جنگ احد سے شروع کیا. ام سعد بن ربیع اس جنگ کی روداد بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں سیدہ ام عمارہ کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا آپ مجھے جنگ احد کے حوالے سے اپنا کوئی واقعہ بتائیں. تو ام عمارہ نے فرمایا میں صبح کے وقت میدان احد کی طرف روانہ ہوئی. سارا لشکر بھی صبح سویرے گیا تھا نا. قرآن مجید میں کیا آتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، یعنی صرف خود نہیں جا رہی تھی، پانی اٹھا کے جا رہی تھی. کبھی آپ کوئی ایک بالٹی کوئی چیز اٹھا کے چلی کیسے لگتا ہے؟ چل پائیں گی؟ مشکیزہ بھی دیکھا ہے کبھی؟ اس میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اور اسے اٹھا کے چلنا معنی رکھتا ہے. اور مدینہ سے احد کا راستہ بھی دیکھا ہوا ہے. جن لوگوں نے دیکھا انہیں پتا ہے. پیدل تو کوئی نہیں گیا ہوگا کبھی، سب بس یا کسی ٹرانسپورٹ پہ ہی جاتے ہیں اور یہ سارے لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تھے. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئی اور میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی. سید ام سعد بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ ام عمارہ کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ زخم آپ کو کس نے لگایا؟ ام عمارہ نے کہا ابن قمیعہ نے. ہوا یہ کہ دوران جنگ میں لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے. ابن قمیعہ چیختے ہوئے کہنے لگا لوگوں مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے. آج اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچوں گا. یہ صورتحال دیکھ کر مصعب بن عمیر اور چند مجاہدین اس کے مقابل آئے. میں بھی ان کے ساتھ تھی. ابن قمیعہ نے مجھ پر وار کیا، میں نے بھی اس پر اپنی تلوار سے وار کیے، لیکن اللہ کی قسم اس دشمن نے 2 دریں پہن رکھی تھی، یعنی ڈبل زرہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو لوہے کا لباس دوہرا دوہرا پہن رکھا تھا. اس کے وار سے میرے کندھے پہ یہ گہرا زخم لگا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسے شخص سے لڑ رہی ہیں کہ جس نے 2 زریں پہن رکھی. تو آپ کو کبھی اتفاق ہو اپنے بھائی سے لڑنے کا؟ اور پھر کون جیتا؟ بھائی جیتا. ضمرہ بن سعد مازنی اپنی دادی کے حوالے سے بیان کرتی کہ میری دادی جنگ احد میں شریک تھی. انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی تھی. وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لَمُقَامُ نُسَيْبَةِ بِنْتِ كَعْبٍ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّن مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ. آج نسیبہ بنت کعب کا مقام اور مرتبہ فلاں اور فلاں کے مقام اور مرتبے سے بہتر ہے، یعنی مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. ضمرہ کی دادی کا نام ہند تھا. انہوں نے سیدہ ام عمارہ کو دیکھا کہ وہ جنگ احد میں انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ پٹکا باندھ رکھا تھا. جنگ کے دوران انہیں 13 زخم لگے تھے. ابن قمیعہ نے ان کے کندھے پہ وار کیا جس سے گہرا زخم لگا. ام عمارہ پورا سال اس زخم کا علاج کرواتی رہی. جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دشمن کے تعاقب کے لیے حمراء الاسد کی طرف تمام مجاہدین پیش قدمی کریں. سید ام عمارہ نے بھی ارادہ کیا کہ مجاہدین کے ساتھ حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوں، لیکن زخموں سے زیادہ مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکی. ام عمارہ جنگ احد کے بارے میں اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ شدت جنگ کی وجہ سے مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے. آپ کے پاس چند افراد باقی رہ گئے. آپ کے پاس باقی رہ جانے والے تقریباً 10 افراد ہوں گے، صرف 10. کتنا لشکر تھا جنگ احد میں؟ 1000 میں سے 300 تو چلے گئے تھے منافقین، تو باقی 700 رہ گئے. تو 700 میں سے کتنے بچے؟ 10 جنہوں نے استقامت دکھائی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے آپ کا دفاع کرنے کے لیے. اس حالت میں میرے بیٹے، میرا خامد اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، پورا خاندان. ابھی دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی اثرات کے تحت بھی انسان کی شخصیت میں آتی. یہ اجتماع ایک دم نہیں اکٹھا ہو گیا ہوگا، بائی چانس نہیں وہ سارے وہاں آ گئے.
وہ گھر میں اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ اس محبت میں، اس ایمان پر پرورش پائے ہوں گے، تب وہ اس کام کے قابل ہوئے. ان کی اس معاملے میں ایک ہی سوچ ہوگی، تبھی وہ اس مشکل وقت میں سارے اکٹھے وہاں پر آ گئے. صورتحال یہ تھی کہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے گزرتے جا رہے تھے، بھگدڑ مچی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میرے پاس ترکش نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں سے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا جو بھاگ رہا تھا، اس کے پاس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اپنی ترکش اس کے سامنے پھینک دو جو لڑ رہا ہے، یعنی تم تو جا ہی رہے ہو، وہ پھینک دو. اس نے اپنی ترکش کو پھینک دیا تو سید ام عمارہ فرماتی ہے کہ اس ترکش کو آگے بڑھ کر میں نے اٹھا لیا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی. اب دیکھیے کہ کتنی خوف کا، گھبراہٹ کا واقعہ اور موقع کہ جب سب دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تتر بتر ہو گیا مسلمانوں کا لشکر، اور آنکھوں کے سامنے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اس موقع پر ایک عورت کا ثابت قدم رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو عورتیں کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر جائیں وہ باقی کیا کر سکتی ہیں زندگی میں. دشمن کے شہ سوار دستے نے ہم پر حملہ کر دیا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اگر وہ بھی ہماری طرح پیادہ ہوتے تو ہم ان کے پرخچے اڑا دیتے. ایک گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں نے اس وار کو اپنی ترکش پر روک لیا، اس کا وار خالی گیا، وہ منہ موڑ کر بھاگنے لگا. میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار کی ضرب لگائی جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا. یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرمانے لگے، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی مدد کرو. میرے بیٹے نے میری مدد کی اور میں نے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عبداللہ بن زید ابن ام عمارہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرا بایاں بازو زخمی ہو گیا. دشمن کے ایک لمبے تڑنگے آدمی نے مجھ پہ وار کیا اور چلا گیا. زخم سے خون رک نہیں رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھ لو. میری والدہ میرے پاس پٹی لے کر آئی اور میرے زخم پر پٹی باندھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے. پٹی باندھنے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا، بیٹا جاؤ اور دشمن سے لڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وَمَن يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَا أُمَّ عَمَّارَةَ، اے ام عمارہ تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا. یہ سن کر ام عمارہ ہنسنے لگی. ام عمارہ کہتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پہ وار کیا تھا وہ ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پہ وار کیا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا اور تڑپنے لگا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ تو نے بدلہ لے ہی لیا. اس کی سانس اکڑی ہوئی تھی. اس پر ہم نے فیصلہ کن وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ الذی اظفرکی واغر عینیک من عدوک وَأَرَاكِ ثَأْرَكِ بِعَيْنَيْكِ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور تجھے تیری آنکھوں سے بدلہ دکھلا دیا. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں حاضر ہوا. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر گئے تو میں اور میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند. میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا، تیر چلاؤ اور اپنی والدہ کے زخم پر پٹی کرو، اللہ تم دونوں کو اپنی برکت سے نوازے، یعنی بارک اللہ فیکم. میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ام عمارہ فرماتی ہیں، اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ جنت کی دعا مل چکی ہے، اب باقی دنیا میں کیا غم آتے ہیں، کیا مشکلیں آتی ہیں، اس کی پرواہ نہیں. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اتنا مشکل وقت ہے اور جنگ ہو رہی ہے، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ اتنے حوصلے میں. ہمارے یہاں تو کوئی فوت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہ مہینوں، مدتوں، سالوں اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس موقع پر اتنا حوصلہ رکھنا، اتنے اعتماد سے رہنا اور ذہن کا اتنا حاضر ہونا، نیت کا اتنا درست ہونا کہ اس وقت بھی تمنا کیا ہے، اپنی بہادری دکھانے کی خواہش نہیں، اپنے آپ کو منوانے کا شوق نہیں، کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سب سے بڑا سودا. ایسے وقتوں میں جو گھبراہٹ کے وقت ہوں، اس وقت صحیح بات اور اچھی بات اسی کے منہ سے نکلتی ہے جو عام حالات میں اسی نظریے پر ہو، اسی ایمان پر ہو، اسی دین پر ہو.
آج آپ دیکھیں کہ جنگ اور جہاد تو بہت دور کی بات، کوئی ہم چھوٹا سا بھی اچھا کام کرنے کو نکلے اور ایک معمولی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، تھوڑا سا بھی ہم پہ سٹریس آ جائے تو ہم ودرا کرنے لگتے، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور دین کی خدمت کی باتیں اور جذبے اور دعوے اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ساتھ کچھ باتیں کرے، اپنے دل میں جو خواہشات ہیں ان کو لکھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اپنی سوچ میں جو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں ان کو لکھیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی کیا چاہیے زندگی میں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے تو پھر جم جائیے، پھر معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، کون کیا کہتا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ وہاں تو تلوار کے زخم لگ رہے ہیں کندھے پر جو سال بھر ٹھیک نہیں ہوتے، یہاں ہمارے دل پہ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو ہم رونا دھونا مچا دیتے ہیں۔ ان کے پاس سے مرد بھاگ رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا، وہ جمی رہی۔ اور یہ جو استقامت والا کردار ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ادھر جم جانا، کچھ بھی ہو جائے، طوفان گزر جائے سر سے، مجھے یہی کرنا ہے۔ سیدہ ام عمارہ کو سب سے زیادہ غم اس دن لاحق ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن کے نازل ہوئی، لیکن ام عمارہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جہاد میں مسلسل حصہ لیتی رہی، یعنی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کی وجہ سے۔ عام طور پر ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں، اب کس کے لیے جینا، کیونکہ انسانوں کے لیے جی رہے تھے تو واقعی کس کے لیے جینا۔ تو جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، وہ ساری دنیا بھی ختم ہو جائے تو وہ پھر بھی جی سکتے ہیں، کیونکہ ان کا رب زندہ ہے، حی لا یموت ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بعض لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اب پختہ ارادہ کر لیا کہ ان سے لڑائی کی جائے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ انہوں نے لشکروں کو تیار کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑا وہ لشکر تھا جس کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی۔ اس لشکر کو یمامہ کے کذاب مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سیدہ ام عمارہ نے خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے سیدنا ابو بکر سے اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، اے ام عمارہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ جنگ میں خوب جوش اور ولولے سے حصہ لیتی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ ام عمارہ کے دو بیٹے عبداللہ اور حبیب یا خبیب بھی اپنی والدہ کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ہی ذرا عمر بڑھنے لگتی تو ہم پر بڑھاپے کا خیال غالب آ جاتا ہے، اور پھر یہ سوچنے لگتا ہے اب ہم کسی کام کی نہیں رہے، اب ہم کسی کام کی نہیں رہے، اور پھر وہی نفسیاتی جو اثر ہوتا ہے اپنے اوپر کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کا جذبہ زندہ ہے۔ مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی یہ پڑھ کے کہ کس طرح ایک جنگ میں خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، اور آج انہی کے ساتھ، انہی کے جھنڈے تلے ایک بہت بڑے کذاب کے ساتھ لڑنے جا رہی ہیں۔ جنگ یمامہ مسلمانوں کے لیے تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی۔ مسلمہ کذاب نے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسلام کا کام تمام کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنا سکہ رائج کیا جائے، لیکن اس مکار اور افتراء پرداز کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ مسلمہ کذاب کا ارادہ تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بلند ترین عمارت کو مضبوط ستونوں پہ کھڑا کیا اسے توڑ پھوڑ دیا جائے۔ اس کے خیال میں یہ کام آسان تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بے خبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ مارکہ آرائی کے دوران میں مسلمہ کے لشکر نے سیدہ ام عمارہ کے بیٹے حبیب یا خبیب کو گرفتار کر لیا، اسے مسلمہ کذاب کے پاس لے آئے۔ مسلمہ نے سیدنا حبیب سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مسلمہ کذاب نے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا حبیب نے کہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ مسلمہ کذاب نے دوبارہ کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا حبیب نے کہا ہاں۔ مسلمہ نے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ مسلمہ کذاب نے بار بار ان سے یہ پوچھا، انہوں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا۔ مسلمہ نے غضبناک ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں
اور ہر عضو کاٹنے سے پہلے یہی سوال کیا جائے، جب تک وہ مجھے رسول نہ مانے اعضاء کاٹنے کا عمل جاری رکھا جائے۔ سیدنا حبیب نے مثالی نوعیت کی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے جواب میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، یہاں تک کہ ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن مسلمہ کذاب کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وحشی بن حرب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرے، اس طرح اس کا وہ جرم مٹ سکے جو اس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کر کے کیا تھا۔ وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کی طرف سیدھا کیا اور اسے بڑی مہارت کے ساتھ پھینکا۔ ابھی نیزہ مسلمہ کذاب کے جسم تک نہیں پہنچا تھا کہ حبیب کے بھائی سیدنا عبداللہ بن زید کی تلوار نے اس کذاب کے پرخچے اڑا دیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مسلمہ کو کس نے قتل کیا۔ جب سیدنا عبداللہ بن زید نے اپنی والدہ کو مسلمہ کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے سجدہ ریز ہو گئی۔ ان کے جسم پر اس جنگ میں 12 زخم لگ چکے تھے اور ایک بازو بھی کٹ چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق مومنہ مجاہدہ ام عمارہ کو نہیں بھولے، وہ اور سیدنا خالد بن ولید ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ام عمارہ کے گھر گئے جبکہ وہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا تو آپ نے انہیں بھی فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو کوئی کسی روزہ دار کی موجودگی میں کھانا کھاتا ہے تو فرشتے اس روزہ دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونی۔ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو اسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہے، یعنی دائیں طرف سے دشمن آ رہا ہوتا تو وہ دائیں طرف آ جاتی، بائیں طرف سے آتا تو بائیں طرف آ جاتی، یعنی پوری طرح ایک ڈھال کا کام دیا۔ ام عمارہ اپنی گفتار کردار میں ایک مثالی صدق دل رکھنے والی مومنہ اور مجاہدہ خاتون تھی۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر سے کام لینے، جہاد کرنے، تکالیف برداشت کرنے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی محبت میں پروان چڑھایا، ان کے دلوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی۔ جب وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ ام عمارہ، ان کے خاوند، بیٹوں سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔